ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سکون رمضان میں اپنے دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ، جس میں آج کے موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے، اور آج کا بڑے خوبصورت موضوع ہے ماشاءاللہ۔ بات کرنی ہے ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے تمام واقعات جو قرآن مجید میں درج کیے گئے ہیں، ان کے کرمات، ان کی فضیلتیں، برکات، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی فضل کیا علم کے حوالے سے، جتنی زبانوں کے حوالے سے، مخلوقات کے حوالے سے، آج کوشش کریں گے کہ اس پر ہم بات کریں۔ سوالات بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں موصول ہوتے رہیں گے، ان سوالات کے جوابات بھی ہم اپنے مہمانوں سے لیں گے، اور اس وقت ہمارے مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں۔ بلال، بالکل ایسا ہی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انہیں جانوروں پر، انسانوں پر، جنات پر، سب پر جو ہے وہ فوقیت حاصل کی، اور وہ ہواؤں پر بھی حکمرانی کرتے تھے، اور تمام بادشاہت کے ساتھ وہ دور دراز جو اقوام وہاں پر قیام پذیر ہوتی تھی تو ان کو بھی اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اعلان کرتے تھے اور پیغام بھجواتے تھے۔ اور ابھی تو آج تو تذکرہ ہوگا ملکہ سبا کے تخت کا، وہ بڑا خوبصورت واقعہ، اور جو اس وقت مائیں بہنیں بیٹیاں اور جو بچے اس وقت اور جو مرد حضرات بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا جیسے آپ بھی ماشاءاللہ عزل کو تمام واقعات سناتی ہوں گی، بالکل سناتی ہوں گی ماشاءاللہ سے، تو میں چاہوں گا کہ اس وقت یہ ایک رواج قائم ہو جائے کہ اب مائیں بہنیں بیٹیاں جو اپنے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے نا، طفل ہیں ابھی، ان کو ابھی سے یہ کہانیاں سنانا شروع کریں۔ جب یہ 8-10 سال کے ہوں تو انہیں رٹے ہوئے ہونے چاہیے قرآن کے اندر جو قصص الانبیاء ہے، تمام جو قصے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ علماء کرام عالم دین موجود ہیں، اور عالم دین اللہ رب العزت کی وہ شخصیت ہوتے ہیں، وہ شخصیات ہوتے ہیں جن کے سینوں میں اللہ رب العزت نے علم کو محفوظ فرمایا، اور یہ ہماری رہنمائی کے لیے اس علم کو محفوظ رکھتے ہیں اور امانت رکھتے ہیں، اس میں خیانت نہیں ہونے دیتے، اور امانت کو لوٹاتے بھی ہیں، یعنی کہ علم کی ترسیل کرتے ہیں، علم کی سفارتکاری کرتے ہیں، علم کو آگے منتقل کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے پیارے جو بھائی ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کا تعارف بھی کرائیں آپ، اور پھر کچھ سوال و جواب ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے حوالے سے، اس کا بھی باقاعدہ آغاز کریں۔ جی، سوالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے خوبصورت سے مہمان مفتی محمد نصر الحمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا سکون رمضان میں، اور آج کا جیسے موضوع ہم نے ابھی بیان کیا ہے، علم اور حکمت اور عظمت کی مثال حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ہم چاہیں گے کہ ان کے فیوز و برکات کے حوالے سے، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے تھے یہ، ان کی جتنی بھی چیزیں جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائیں، آپ معجزات کہیں، کرمات کہیں، ہمارے نالج میں تھوڑے سے اضافے کے لیے آغاز میں بتا دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام احباب کا، ماشاءاللہ آپ نے ماہ رمضان کریم کی ان عظیم ساعتوں میں، بابرکت لمحات کے اندر، جہاں لوگ جو ہے دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں، آپ نے دین سیکھنے اور سکھانے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین اس نیوز چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور آپ کی کوششوں کو اور آپ کی خدمات کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا علماء کرام، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے، الا من صدقۃ جاریہ، ایک وہ صدقہ جاریہ ہے جو اس نے جو ہے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، دین کا کام کیا، او علم ینتفع بہ الارض، دوسرا یہ ہے کہ وہ علم جس سے اس نے لوگوں کو نفع پہنچائے، وہ عالم دین اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن وہ علم جو اس کا پہنچایا ہوا ہوتا ہے وہ آگے چلتا رہتا ہے تسلسل کے ساتھ، تو عالم دین اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے او ولد صالح یدعو لہ، جب نیک اولاد جو ہے ماں باپ کی تربیت یافتہ، وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، تمام مومنین کی بخشش فرما، مومنوں کی بخشش فرما۔ تو جب وہ یہ دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کے والدین تک پہنچاتا ہے اور اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ علم دین کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ ٹرانسمیشن ہے،
میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے بھی ہم سب کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور تمام سامعین جو احباب سن رہے ہیں جی جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں، جی تو سب کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو علم دین سیکھنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ جی تو اب آئیں ٹاپک کی طرف۔ سورۃ النمل جو ہے 19ویں اور 20ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ بے شک 19ویں سپارے کا آخری پاؤ ہے، اور اس سورت کے اندر یہ 27ویں سورت ہے۔ قرآن مجید و برہان رشید میں بالکل 27ویں سورت ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے والد، جی اور دیگر انبیاء کرام کا ذکر خیر فرمایا۔ بے شک اس سورت کی نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ سورۃ النمل۔ تو نمل جو ہے عربی میں چیونٹی کو کہا جاتا ہے، تو یہ اس میں جو ہے اس کا پورا ذکر موجود ہے چیونٹی کے حوالے سے، تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النمل ہے یا سورۃ سلیمان علیہ السلام، دونوں طرح سے جو ہے اس سورت کو یاد کیا جاتا ہے۔ جی اب مزید اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے 93 آیات مبارکہ ہیں، اور 7 رکوع اس کے اندر موجود ہیں، ٹھیک اور اس کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ جیسا کہ ایک چھوٹی فضیلت عام فہم عوام کے لیے عرض کرتا ہوں جی کہ اس کے اندر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے اللہ لکھی ہوئی۔ ایک تو سورت کے شروع میں لقی ہوتی ہے ہر جگہ، درمیان لیکن میں بیچ میں وسط قرات موجود کے ہے۔ اندر، جس کو آپ یوں سمجھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزء قرآن ہے، قرآن کا حصہ ہے، حصہ ہے۔ تلاوت کے اندر موجود ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء ایک فضیلت، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت مبارکہ کے اندر جو انبیاء کا ذکر خیر فرمایا، تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام اولو العظم ہیں، یعنی بڑے عظمت والے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کو اولو العظم کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہے، نرالی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو صبح کے وقت 1 مہینے کی مسافت کا سفر فرماتے تھے، اور پھر شام میں بھی اسی طرح 1 مہینے کی مسافت کا سفر جو ہے آپ طے فرماتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں چرین پرین، جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی نے فرمایا، جی سب چیزوں پر جو ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے فوقیت دی۔ مسخر فوقیت عطا فرمائی تھی، اللہ حتیٰ کہ ہواؤں پر بھی، سبحان اللہ۔ ہواؤں پر بھی آپ کا جو ہے حکم چلتا تھا اللہ کے حکم سے، اللہ کی ہواؤں کی رفتار سے ہی مسافت فرماتے تھے 1 مہینے کی۔ ہاں 1 مہینے۔ ماشاء اللہ ماشاء ابھی آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، ایک مرتبہ آپ کے دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اس کو دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بڑی آنکھوں سے دیکھا، غور کر کے دیکھا۔ جب غور کر کے دیکھا تو وہ شخص جو ہے اس کے اندر ہیبت طاری ہوئی، ڈر محسوس ہوا، اس طرح بھی کیفیت آ گئی۔ ہاں اس طرح بھی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، آپ کرم نوازی فرمائیں۔ آپ نے ہوا کو حکم فرمایا تو وہ بیٹھا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا، لیکن ہوا کے ذریعے آپ نے اس کو ملک چین پہنچا دیا۔ اللہ اکبر اللہ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہیں پہنچے اور وہاں پر ان کی روح قبض کر لی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے حضرت اسرائیل، آپ نے اس شخص کو غور سے کیوں دیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے دیکھا تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ابھی چند لمحات کے بعد اس کی موت آنے والی، اور اس کی لکھی ہوئی موت ملک چین میں ہے، اور یہاں مہینوں کی مسافت پر آپ کے دربار میں بیٹھا ہے، تو یہ اس کی کیسے ہوگی؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کے ذریعے وہ مہینوں کا سفر جو ہے آپ نے چند لمحات میں طے کرا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس سے 2 پیغامات ملتے ہیں۔ ایک تو یہ پیغام کہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بھی ہو رہا ہے۔ جی۔ دوسرا پیغام یہ کہ جس شخص کی موت جس جگہ پر جس وقت پر لکھی ہوگی وہ وہاں پر پہنچا دیے جائے گا۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کا رزق اور آپ کی موت دونوں آپ کے پیچھے چل رہی ہو۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب دنیا کے اندر جو ہے 4 ایسے حکمران آئے ہیں جن کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک تھی، پوری دنیا میں حکومت کرتے۔ بالکل 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ جو مسلمان ہیں ان میں اللہ کے نبی ہیں اولو العظم حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرے سکندر ذوالقرنین، بے شک۔ اور کافر جو ہیں وہ نمرود بن کنعان اور بخت نصر۔ یہ 2 وہ ہیں
ان کو اللہ نے پوری دنیا مشرق سے مغرب تلک کی حکومت عطا کی، لیکن جس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، دعوت اللہ دی، اللہ نے اس کے پرچم کو بلند فرما دی۔ بے شک بے شک۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں مشہور، جو چونٹی والا ذکر جو ہے موجود ہے، اور یوں ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے تو یہ بات بھی سمجھی جائے کہ چرین پرند چیونٹیاں ہر مخلوق ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل بے کرتی ہیں۔ شک بے شک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ نکلے گھر سے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ بارش برسا، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ اللہ اکبر۔ اب تھوڑی دیر بعد جب دیکھا باہر تو ایک چیونٹی جو ہے وہ الٹی لیٹی ہوئی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کہ اے اللہ تو بارش برسا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو اپنے لشکر سے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی دعا کی وجہ سے بارش برسائی ہے، اللہ اکبر۔ میری دعا کی وجہ سے نہیں، اس کی دعا کی وجہ سے اللہ نے بارش برسائی۔ تو آپ واپس تشریف لے گئے۔ تو روایت کے اندر موجود ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک چیونٹی نے کاٹا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بل جو اندر جتنے بھی چیونٹیاں ہیں سب کو جلا دو۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے، اے نبی، ایک چیونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے آپ نے جلانے کا حکم دیا ہے، جبکہ یہ ساری کی ساری چیونٹیاں جو ہیں میری تسبیح اور تحلیل کیا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کے ذکر جو ہے کرتے ہیں۔ صبح صبح آپ نے دیکھا ہوگا جو ہے پرندوں کی چہچاہٹ کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب ایک سوال یہاں پر کرنا چاہوں گا، سورہ نمل میں 15 سے 17ویں آیت تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ انسان، جن، چرند پرند سب کے بارے میں یہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ایک ترتیب کے حساب سے رکھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ جو تخت تھا اور یہ ان تمام جو مخلوقات ان کی ترتیب، اس کی وضاحت ذرا کیجیے گا کہ یہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہاں دیکھیں کہ اس میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے ملکہ سبا کا جو تخت تھا اس کے بارے میں حکم فرمایا کہ یہ کون لے کر آئے گا؟ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، یہ قرآن پاک میں آیت مبارکہ موجود ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ وہ تخت کون لے کر آئے گا میرے پاس، تو وہ ایک جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں یہ تخت جو ہے آپ کی اسی مجلس کے اندر آپ کھڑے رہیں گے، یہاں پر جلوہ افروز رہیں گے، مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں آپ کو تخت لا کر دے دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی جلدی تخت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو پھر ایک اور جن کا نام تھا حضرت آصف بن برخیہ، جی وہ آئے اور کہنے لگے کہ اے نبی میں آپ کو پلک جھپکنے کے مقدار سے پہلے جو ہے تخت لا کر دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک۔ اب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے تخت کو، جو کہ کئی مہینوں کی مسافت پر موجود تھا، بالکل، اور پتہ ہے کہاں پر موجود تھا؟ ایسی جگہ پر کہ جہاں پر دروازوں کے اندر بند کیا گیا تھا، اس کے باہر جو ہے بہت سارے جو ہے پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے اور اس کو زنجیروں سے جکڑا گیا تھا اس لیے کہ میرا تخت چوری نہ ہو جائے، وہ یہ کہتی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب حکم فرمایا تو حضرت آصف بن برخیہ اس تخت کو لے کر پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آئے۔ تو یہ ہے اولیاء اللہ کی کرامت۔ اس سے ہم اپنا عقیدہ اہل سنت کا یہ بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اب دیکھیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو ہے تصرف کرتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے نا، حدیث قدسی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ نوافل پڑھتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے تو فَكُنْتُ سَمَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّتِي يُبْصِرُ بِهَا، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب وہ میرا مقرب بندہ
میری بارگاہ میں کسی بھی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں رب اس کو عطا کر دیتا ہوں. اللہ یہ حدیث مبارک حدیث قدسی ہے. اب اس میں دیکھیں نا حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ امت کا حضرت آصف بن برخیہ وہ چند یعنی پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آئے. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تصرف ہوتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن سے وہ پکڑتا ہے. مطلب ہاتھ پر اللہ تعالیٰ وہ تصرف اور وہ ملکہ عطا فرما دیتا ہے، وہ اپنی قدرت اور وہ نور داخل فرما دیتا ہے، تو وہ بندہ جو چاہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے. بے شک بے شک. بہت خوبصورتی سے مفتی صاحب آپ نے ہمارے سامنے اس بہت ہی پیاری چیز کو پیش کیا ہے. لیکن ایک اور سوال بھی ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ کیا اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کو بھی نبوت اور حکومت، بادشاہت جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، وہ ایک ساتھ دونوں چیزیں عطا کی ہیں، یا یہ خاص صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تھا؟ خوبصورت سوال. جی جی. ویسے تو یہ خاص حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، اچھا، لیکن ہر نبی ہی ہر نبی کی یہ شان ہے کہ وہ ہر نبی جو ہے دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے تشریف لاتا ہے، مبعوث کیا جاتا ہے. وہ ہمارے امام اہل سنت اعلی حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں جی کہ انہی کی بو مایہ سمن ہے اللہ، اور انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، اللہ، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں اور انہی کی رنگت گلاب میں ہے. ماشاءاللہ. استاد زمان شہنشاہ سخن مولانا حسن بریلوی فرماتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی غور کیا پھول پتیوں کی کتنی اقسام ملیں گی آپ کو؟ کہ ساما میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا. ہمارے نبی جو ہیں وہ اس کائنات کے دولہا ہیں، اس کائنات کی جان ہے. اور جتنے بھی نبی ہیں 2,24,000 یا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، جن کی تعداد کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تو سارے نبی ہی بذات خود اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس ایسا مقام عطا فرمایا تھا، وہ خود بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. بے شک بے شک. بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. بے شک. بہت خوبصورت مفتی صاحب. بلال، ہمیں کہا جا رہا ہے بار بار کہ اب سیگمنٹ کا وقت کلوز ہو گیا، لیکن ہمارے سوالات بھی ہیں اور ہمارا دل بھی چاہ رہا ہے کہ ہم مزید اس موضوع کو آگے لے کر چلیں اور بہت زیادہ مفتی صاحب سے جانیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور جس خوبصورتی سے آپ نے علم کی دولت ہم تک دیکھنے سننے والوں تک پہنچائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. دو واقعات، نمل کا بھی اور ملکہ سبا کا بھی بہت خوبصورتی سے. اور انشاءاللہ آپ سے ہم دوبارہ بھی درخواست کریں گے کہ آپ سکون رمضان کا حصہ بنیں. ناظرین، اب ہمارا دوسرا سیگمنٹ جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، وقت کیونکہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے یہ سحر ٹرانسمیشن کا، تو اب ہمارے نمائندگان بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، کھڑے ہیں. آج کہاں پر کون سا نمائندہ جو ہے وہ آپ نے جی یہ مجھے بتائے گا. پینل کنٹرول روم سرگودا ہم جا رہے ہیں. ارسلان تبسم ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اب شاپنگ کا بھی ایک ساتھ ساتھ شامل ہو گیا، کچھ ہی دن رہ گئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سرگودا میں عید کی تیاری کیسے ہو رہی ہے. عید قریب آتے ہی بازاروں میں رش بڑھ گیا ہے، مگر جوتوں کی قیمتوں نے خریداروں کو چکرا کر رکھ دیا ہے. مہنگائی کی مار، دکانداروں کی من مانی اور حکومت کی بے حسی نے عوام کو مشکل میں ڈال دیا ہے. عید کی تیاریوں میں سب سے زیادہ جوش خواتین اور بچوں کا ہوتا ہے، مگر اس بار مہنگائی نے ان کا بجٹ ہلا کر رکھ دیا ہے. خواتین کا کہنا ہے جو فینسی سینڈل پچھلے سال 1,500 سے 2,000 روپے میں ملتی تھی، وہ اب 4,000 سے تجاوز کر چکی ہیں. چوڑیوں، مہندی اور جویلری کے ساتھ میچنگ جوتے لینا مشکل ہوتا جا رہا ہے. مارکیٹ میں قیمتوں کا کوئی تعین نہیں، ایک ہی قسم کے جوتے ہر دکان پر مختلف نرخوں میں فروخت ہو رہے ہیں. پچھلے سال کی بنسبت بے شک مہنگائی بڑھ گئی ہے، لیکن جوتوں کے ریٹ اتنے نہیں بڑھے کہ کوئی بھی بندہ افورڈ نہ کر سکے. ہمارے پاس ہر قسم کی ورائٹی ہے اور مناسب ریٹ میں موجود ہے. ہمارے پاس کسٹمر ہوتا ہے، وہ مطلب آتا ہے تو وہ راضی ہو کے جاتا ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں، مگر خریداروں کا موقف ہے کہ عید کے موقع پر اضافی منافع کمایا جا رہا ہے. حکومت اور ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. ابھی رش بڑھنا شروع ہوا ہے، مگر جیسے جیسے عید قریب آئے گی خریداروں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. عوام سوال کر رہی ہے کہ حکومت قیمتوں پر نظر رکھے گی یا پھر سب دکانداروں کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے گا. کیمرہ مین شاہد راجہ کے ساتھ محمد ارسلان تبسم، NTN نیوز. بازاروں میں رش اس قدر بڑھ گیا بلال، آپ دیکھ رہے ہیں، اور شاپنگ پہ شاپنگ کے پیکیجز اور رپورٹس تیار ہو رہی ہیں. اب ہم آپ کو سرگودا سے لے کر چلتے ہیں ساہیوال، اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ تیاری کے کیا مناظر ہیں. بالکل جی بالکل. عید الفطر قریب آتے ہی تحصیل ساہیوال کے شہریوں نے خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ہے. چھوٹے بڑے خواتین جو ہیں وہ خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ عید الفطر کی تیاری کر رہے ہیں اور کیا خرید رہے ہیں۔ جیسے جیسے عید نزدیک آ رہی ہے ہم خریداری شروع کر دی ہے، ہم نے کپڑے کی خریداری ہم نے کر لی ہے، اب جوتیوں کی خریداری ہم کرنے آئے تھے تو پتہ لگا ریٹ میں کافی اضافہ ہو چکا ہوا ہے اور عام شہری سے کافی دور ہو چکی ہیں یہ چیزیں، اور ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ریٹ میں کافی کمی کی جائے تاکہ ہر شہری کی پہنچ نزدیک ہو سکے۔ جی بالکل، جیسے کہ شہری کا کہنا ہے کہ عید کی خریداری کے لیے آئے ہیں، ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو خریداری ہے وہ مشکل ہو رہی ہے۔ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ ریٹوں کو کم کیا جا سکے تاکہ خریداری ہو سکے عید کی۔ جی بہت شکریہ، اپڈیٹ کر رہے تھے یہ ہمیں تمام نمائندگان۔ پھر میں وہی سوال کروں گا آپ سے، کیا آپ نے اب تک شاپنگ کر لی یا نہیں کی؟ نہیں، ابھی نہیں کی کیونکہ شیڈیول بھی بہت سخت ہے ہمارا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ بھی میری بہن ہے، ابھی تک تو جو آپ مشک حرم کے کپڑے پہن رہی ہیں ماشاءاللہ سے، تو مشک حرم سے کہہ دیں کہ عید کا جوڑا بھی آ جائے تو کیا اچھا مشک حرم، بہت اچھا کیا آپ نے مجھے یاد کرا دیا، یہ جوڑا جی مشک حرم کا ہے اور اس کو بہت پسند کر رہے ہیں آفس میں بھی تمام لوگ، اور بلال نے بھی مجھ سے پوچھا، تو بہت شکریہ آپ نے یہ جوڑا مجھے بھیجا آج کی سحر ٹرانسمیشن کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز مجھے آج بتانی ہے، اور وہ ہے کہ جو اس کے ساتھ ہینڈ میڈ جیولری بھیجی ہے، یہ ان کی وائف بناتی ہیں، اور انہوں نے اسپیشلی بولا کہ آپ اس جیولری کے حوالے سے بھی بات کریں کہ اسپیشلی ہر ڈریس کے ساتھ میچنگ جیولری۔ اچھا، میں نے کل بھی جیولری دیکھی تھی، جی بڑی خوبصورت سے آپ کے جو ہے وہ جیولری تھی، اور آج بھی بڑی ماشاءاللہ خوبصورت ہے۔ تو یہ جو مشک حرم جس کا برانڈ ہے، انہی کی جو زوجہ ہیں، جو وائف ہیں، وہ اس کو ہینڈ میڈ پوری جیولری بناتی ہیں۔ بالکل، اور یہ جو خوبصورت سی جیولری اگر مجھے دکھا سکے کیمرہ مین کلوز کر کے، ورنہ ادروائز میں الگ سے آپ کو دکھا دوں گی، ان کی وائف ہے مریم سجاد، تو وہ ہینڈ میڈ جیولری بناتی ہے۔ انہوں نے بولا تھا کہ یہ شاؤٹ آؤٹ بھی آپ نے دینا ہے جیولری کے حوالے سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جعفر بھائی اگر آ جائیں اور ذرا سا زوم کر کے دکھائیں تو مزہ آ جائے گا، کیونکہ یہ اس قسم کی جیولری جو ہے وہ نایاب جیولری اور اینٹیک قسم کی یہ جیولری ہے۔ ذرا زوم پر جائیں جعفر بھائی، یہ اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ پلیز جس طرح سے انہوں نے بیٹھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیولری کا کیا برانڈ کا نام کیا ہے ان کے؟ جی یہ مشک حرم کچوڑ میں ہی آتی ہے، آپ وہیں سے جا کے اس کو بائی کر سکتے ہیں۔ مشک حرم اگر آپ جاتے تو آپ کو جیولری بھی مل جائے گی، بالکل آپ کو خوبصورت۔ اب آپ دکھائیں، اب ہمارے جعفر بھائی جو ہے جیولری، اور یہ ہینڈ میڈ جیولری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی جوڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسٹمائز میچنگ یہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں جیولری، اور یہ ایئر رنگز ہیں جعفر بھائی خوبصورت سے۔ اور اب یہ ذرا دوبارہ سے بندے دکھائیں، بس اب یہ پیروں کو چھوڑ کر ذرا آپ اوپر جائیں، اور یہ ذرا آپ جیولری بھی دیکھیں، بڑی خوبصورت سی ایئر رنگز ہیں جعفر بھائی خوبصورت سے، جو میں دکھانا چاہ رہی ہوں، زبردست یہ خوبصورت سے ایئر رنگز ہیں جو میچنگ انہوں نے بھیجے اس کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ اتنی ڈیٹیلنگ دکھانے کے لیے، اور شاندار طریقے سے جو ویلکم کرتے ہیں نا آپ ڈریسز کا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں عید ہمیشہ لڑکیوں کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ جو میں نے آغاز میں ہی آپ کی تعریف کر دی تھی جوڑے کی، یہ لیجیے آپ سن لیجیے، علی شاہ علی ہیں، اور ان کے برانڈ کا نام بھی علی شاہ ہے، علی شاہ بائی علی، اور یہ بڑا خوبصورت سا ان کا زبردست ایک شیروانی اسٹائل کے اندر کرتا ہے، اور بڑے زبردست ان کی فٹنگ ہے، فیبرک بڑا اچھا ہے، گرمی ہو سردی اس کے حساب سے رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پرائسز بھی بڑی ریزنیبل ہیں۔ میں نے ٹیگ دیکھا تھا تو میں بتا دوں کہ پرائسز بھی بہت ریزنیبل ہے، آپ ان کے آؤٹ لیٹ پہ جا سکتے ہیں، اور آؤٹ لیٹ بھی قریب ہے، تاریخ روڈ پر آپ جائیں گے کرتا گلی کے اندر تو آپ کو یہ مل جائیں گے وہاں پر، بالکل، اور جتنی باقی شاپس ہیں وہاں سے کمپیریٹیولی آپ کو ریزنیبل پرائسز میں ایک بات کہتا ہوں، اپنے پیاروں کے ساتھ آپ نے عید گزاری تو پیارے پیارے جوڑے زیب تن کر کے آپ اپنے پیاروں کے ساتھ عید گزاریں۔ بالکل، اور یہ تھے ہمارے میسج آج کے ہمارے اسپانسرز کے لیے، اور آگے ہم بڑھتے ہیں اب کیونکہ سحری کے اوقات میں ہیں، اور کبیر والا سے ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہے جو بتائیں گے کہ آج سحری کی تیاری کیسی ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں بھی پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے کبیر والا کے دیہی علاقے اور مختلف علاقوں میں صبح سویرے سحری تقسیم کرنے کا عمل جاری ہے۔ کبیر والا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام صبح سویرے علاقوں میں تقسیم سحری کا عمل جاری ساری ہے۔ حافظ منور گجر جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ خانیوال میاں عبد الوحید نے اپنی ٹیم کو شاباش دی اور اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں خوشی کا اظہار کیا۔ کبیر والا جنرل سیکرٹری تعلقات عامہ کے پاکستانی مرکزی مسلم لیگ کے نمائندہ ریحان خان ترین کا کہنا تھا کہ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ صبح سویرے وہ چاہے دھند ہو یا بارش، آندھی ہو یا طوفان، اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے اور اپنی سحری پہنچانے کا عمل جاری رکھیں گے۔ جنرل سیکرٹری ریحان خان ترین کا کہنا تھا کہ ہمیں جہاں جہاں خبر پہنچتی ہے
कि सहरी पहुंचानी है। हम बिला झिझक वहाँ सुबह सवेरे लोगों को दरवाज़ों पर दस्तक देकर सहरे पहुंचाने का अमल जारी रखे हुए हैं। कैमरामैन टीम के साथ हैदर शेर, NTN न्यूज़, कबीरवाला। और अब आपको लिए चलते हैं नाज़रीन बगैर किसी देरी के चिन्नी घोट एक मुनफरिद सा नाम है, वहाँ पर सहरी की तैयारी कैसे हो शाइस्ता रही ने है? पूरे पाकिस्तान से सहरी दिखाई है पूरे रमजान में। चिन्नी घोट आपको लिए चलते हैं नाज़रीन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिटी होटल चन्नी घोट पर मौजूद हूँ, जहाँ सहरी के वक्त सहरी का रस देखने के लायक है। सिटी होटल का साफ सुथरा माहौल और मजेदार खाने शहरियों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। सिटी होटल की खास बात यह है कि यहाँ चना, पराठा और दही और चाय यहाँ के शहरी में बहुत मकबूल है। जी भाई, आप यहाँ सहरी करने के लिए आते हैं, आप घर में क्यों नहीं सहरी करते हैं? माशाल्लाह इधर आते हैं, दोस्तों के साथ गपशप भी हो जाती है, तो उसके बाद पराठा, दही, चना, आमलेट, स्पेशल चाय की वजह से हम आते हैं और दोस्तों के साथ गपशप भी अच्छी हो जाती है। हम लोग जो है अक्सर यहाँ पर सहरी करने के लिए आते हैं। यहाँ चाय, पराठा और अंडा जो है बहुत मज़ेदार है, और रमज़ान शरीफ में जो है यहाँ का माहौल बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना है कि सिटी होटल चन्नी घोट के खाने और चाय बहुत अच्छी होती है, और माह रमज़ान में इस बाबरकत महीने में लोग न सिर्फ इबादत करते हैं बल्कि अच्छे खाने के साथ सहरी को भी यादगार बनाते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें इस तमाम सहूर के औकात में हमारे नुमाइंदगान अपडेटेड रख रहे होते हैं। आप तमाम नुमाइंदगान का भी बहुत शुक्रिया, आपकी जो एफर्ट्स होती हैं वो बेमिसाल होती हैं, ये मुझे कहना पड़ेगा। और साथ साथ मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि दामन वक्त में गुंजाइश सुकड़ चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, और दामन सुकड़ गया है, और इसी के साथ साथ सहरी के जो औकात हैं वो तेज़ी से भाग रहे हैं, तो हमें भी सहरी करनी है, आप भी सहरी कर रहे हो, और सहरी करते हुए ये ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं। चंद ही दिन रह गए शाइस्ता, इतना खूबसूरत सफ़र रहा। शाइस्ता एक अपना प्रोग्राम करती हैं, मैं अपना एक अलग प्रोग्राम करता हूँ, हमें मौका मिला साथ बैठकर करने का। वो कहते हैं अय्याम मादूदात, गिनती के दिन है, चंद दिन रह गए, कुछ ही दिन रह गए, और इन दिनों के बाद फिर ईद आएगी। ईद हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तोहफा रखा है, तो इंशाल्लाह आप लोग के लिए ईद का प्रोग्राम भी खास तौर पर लेकर आएंगे, और मैं चाहूँगा अब आप सबको खुदा हाफिज करें अपने चाहने वालों को। बिल्कुल, और आप हमारे लिए दुआगो ज़रूर रहिएगा, जिस तरह से माशाल्लाह आज बिलाल ने खूबसूरत सी दुआ की, यकीनी तौर पर आप सब लोगों ने आमीन कहा होगा, और आप अपनी इन खास अय्याम की दुआओं में, जिक्र में, अज़कार में बिलाल और शाइस्ता को नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।